अस्सलामुअलैकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूँ कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान के करीबी साथी और सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को सेनेट के अहाते से गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक सैफुल्लाह नियाज़ी को FIA साइबर क्राइम की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी पर नामंजूर वेबसाइट चलाने का इल्ज़ाम है। नामंजूर वेबसाइट गैर कानूनी फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। FIA साइबर क्राइम इससे कबल सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर रेड कर चुकी है। साइबर क्राइम की जानिब से सैफुल्लाह नियाज़ी का लैपटॉप और मोबाइल फोन कब्जे में लिया गया था। फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सेनेट के अहाते से सेनेटर को उठा लिया गया। मुल्क में इतनी बड़ी फस्तायत कभी नाज़िल नहीं हुई। चेयरमैन सेनेट सेनेटर से मुतालिक अमल का नोटिस लें। रहनुमा तहरीके इंसाफ शहबाज गिल ने लिखा कि सेनेटर सैफ नियाज़ी की सेनेट के अहाते से गिरफ्तारी इस हुकूमत की एक और सफाकाना हरकत है। ये बात एक बार फिर ये साबित कर रही है कि इस हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं और उनके पास सिवाय अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डालने के और कोई बयानिया नहीं रह गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI की लीक ऑडियो के असली और जाली होने से मुतालिक सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। PTI चेयरमैन इमरान खान की ऑडियो लीक होने का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में आज भी एक ऑडियो लीक की गई। इमरान खान की ऑडियो लीक होने के साथ ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है कि आया ये ऑडियो असली भी है या जाली। मारूफ TV एंकर शिफा यूसुफजई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि लीक होने वाली नई ऑडियो में महारत से एडिटिंग नहीं की गई है। इस ऑडियो में तो किसी प्राइमरी पास बच्चे को भी मालूम हो जाएगा कि 2-3 मुख्तलिफ मौक़ों की ऑडियो जोड़कर लीक बनाने की कोशिश की गई है। एक और सारिफ ने लिखा कि ये बात दुरुस्त है कि ऑडियो में बज़ाहिर 3 अलग अलग टुकड़े हैं, मगर किसी लंबी तकरीर या इंटरव्यू को छोटा करने के लिए सब चैनल ऐसा करते हैं। इसलिए तीनों जगह आवाज़ तो इमरान खान की है और फ़िक्रे मुकम्मल है। उन्होंने लिखा कि इस तरह सियाक़ो सबाक़ से मुकम्मल वाज़ेह है कि हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायत और ख़रीदने की बात उन्होंने यकीनन की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि डील मुकम्मल हो गई, केस ख़त्म हो गए, सिर्फ इंतखाब से भागना है जो मुमकिन नहीं। अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट करते हुए शेख रशीद ने लिखा कि सागदार और मिफ्ता इस्माइल एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। मारी आवाम गई है। मूडीज की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग कम हो गई है। 24 अक्टूबर को नैब को बताऊंगा कि नवाज शरीफ ने बिल्डिंग 1 हाइड पार्क 47.5 मिलियन पाउंड में बेची। बिल्डिंग 1 हाइड पार्क बेचने के बाद बरतानिया NCA खरीदार के खिलाफ एक्टिव हो गया है। बरतानिया NCA खरीदार के खिलाफ एक्टिव होने पर सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत करनी पड़ी। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को स्मोक इमरजेंसी के लिए आज शाम या कल तक इजलास बुलाने की हिदायत की गई है। अदालत की जानिब से स्मोक की रोकथाम के इकदामात को हतमी शक्ल देकर फौरी टीमें तश्कील दिए जाने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म में कहा गया है कि स्मोक के बायस बनने वाली फैक्ट्रियां और कारखाने फौरी बंद कर दिए जाएं। टीमों की नकलो हरकत के लिए गाड़ियां फराहम की जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की गाड़ियां भिजवाई जाएंगी। अदालत ने एयर क्वालिटी जांचने के आलात 2 हफ्ते में खरीदने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आलात की खरीदारी के लिए महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हफ्ते में फंड्स जारी करे। अदालत को किसी आलमी इदारे से सरोकार नहीं। आलात की खरीदारी के फंड, तनख्वाहें या कोई भी मंसूबा रोक कर अदा किए जाएं। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत का कहना है कि फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। एक हफ्ते से लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। वर्ल्ड बैंक और गैर मुल्की इदारे फंड देने को तैयार, मगर यहाँ किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। डॉलरों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वो किसी न किसी की जेब में जाते हैं। MD वासा ने बताया कि वासा की गैर ज़रूरी 400 के करीब गाड़ियां स्मोक के पेश नज़र बंद कर दी हैं। वासा दफातर को शमसी तवानाई पर मुंतकली के इक़दाम जारी किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन का सूबे के हुकूक के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में सूबाई असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया गया है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए तमाम सियासी, आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने पर इत्तेफाक किया गया है, जबकि
ضم اضلاع کے ترقیاتی فنڈز کی عدم منتقلی اور بجلی کے خالص منافع بقایا جات عدم ادائیگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کہنا ہے کہ صوبے کے لیے یکساں ترقی کی منصوبہ بندی کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ اور وزیر مواصلات پر پابندی لگائی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے مزید ایرانی شہریوں پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ پابندیوں کا شکار افراد کے امریکہ میں موجود اثاثے ضبط ہوں گے۔ پابندیوں میں شامل افراد امریکی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ پابندیاں ایرانی مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر لگائی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ کردستان سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ مہسا ایمنی کو تہران میں اخلاقی پولیس نے 13 ستمبر کو ٹھیک سے اسکارف نہ پہننے پر گرفتار کیا تھا، جو دوران حراست دم توڑ گئی تھی، جس کے بعد امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ ایرانی خواتین کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران میں مظاہروں میں شامل خواتین اور طلبہ کے خلاف کریک ڈاؤن کی اطلاعات پر فکر مند ہوں۔ امریکہ ایرانی حکام کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں گے اور لوگوں کے آزادانہ احتجاج کے حق کی حمایت کرتے رہیں گے۔ تھائی لینڈ میں فائرنگ سے 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ تھائی لینڈ کے چائلڈ کیئر سینٹر میں ہوئی۔ تھائی لینڈ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ڈے کیئر سینٹر میں فائرنگ سابق پولیس افسر نے کی، جس کی تصویر جاری کر دی گئی ہے۔ حملہ آور نے ڈے کیئر سینٹر میں فائرنگ کی اور چاقو سے بھی حملہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو وسط مدتی انتخابات سے قبل ایک اور بڑا دھچکا پہنچا۔ ایف بی آئی نے ان کے بیٹے کے خلاف ٹیکس جرائم کے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ ٹی وی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کو آئندہ ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل ایک اور بڑا دھچکا پہنچا ہے اور ایف بی آئی نے ان کے بیٹے کے خلاف ٹیکس جرائم کے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہنٹر بائیڈن کے خلاف ایف بی آئی 2018 سے تحقیقات کر رہی تھی، تاہم ملزم پر فرد جرم عائد کرنے کا اختیار ڈسٹرکٹ اٹارنی کے پاس ہے۔ اس حوالے سے ہنٹر بائیڈن کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے موکل نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے، جبکہ اس حوالے سے وفاقی اداروں نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ سابق صدر ٹرمپ پہلے ہی ہنٹر بائیڈن پر یوکرین میں کرپشن کا الزام لگاتے رہے۔ اس حوالے سے ریپبلکن رہنما ساجد طارڑ نے گفتگو میں کہا کہ ہنٹر بائیڈن پر جلد فرد جرم عائد ہوگی، جبکہ ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اٹارنی سابق صدر ٹرمپ نے لگایا تھا۔ یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل یہ خبر آئی تھی کہ مڈ ٹرم الیکشن سے قبل امریکی صدر بائیڈن کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 60% لوگ امریکی بائیڈن کی پالیسیوں سے ناراض ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو سیلاب ریلیف سپورٹ کی مد میں $2.50 دینے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $2.50 سیلاب ریلیف سپورٹ کی مد میں دے گا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ای ڈی بی کے کنٹری ڈائریکٹر یونگ لی نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کے بعد اس کا اعلان کیا۔ وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ ای ڈی بی پاکستان کو $2.3 سے $2.5 بلین کی سیلاب سے متعلق امداد فراہم کرے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس میں $1.5 بلین بلڈنگ ریزیڈنس ود ایکٹیو کاؤنٹر سائیکل ایکسپینڈیچر کی مد میں بھی دی جائے گی۔ اس کا فیصلہ رواں ماہ اے ڈی بی بورڈ کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ گول مینشن ہالینڈ کی تنخواہ سامنے آ گئی۔ ارلنگ ہالینڈ کو مانچسٹر سٹی 80 کروڑ روپے ماہانہ یعنی 10 ارب روپے سالانہ ادائیگی کر رہا ہے۔ ارلنگ ہالینڈ کے لیے بونس اور اشتہاروں کی آمدنی الگ ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بین الاقوامی فٹ بالر ارلنگ ہالینڈ نے ایک ہفتے میں £8,65,000 کمائی کی، جو £45 ملین سالانہ بنتا ہے۔ ارلنگ ہالینڈ کے اکاؤنٹ میں بونس سمیت £51 ملین منتقل ہوئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نارویجن سپر اسٹار ارلنگ ہالینڈ مانچسٹر سٹی میں سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ کے معروف فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی نے ناروے کے اسٹار اسٹرائکر ارلنگ ہالینڈ سے معاہدہ کر رکھا ہے۔ ارلنگ ہالینڈ اس وقت انگلش پریمیئر لیگ کے مہنگے ترین کھلاڑی سمجھے جا رہے ہیں۔ ارلنگ ہالینڈ کا خواب تھا کہ وہ انگلش پریمیئر لیگ میں شرکت کریں اور انہیں لیگ کے مضبوط کلب مانچسٹر سٹی نے اس سیزن میں خرید لیا۔ مانچسٹر سٹی نے رواں سال طاقتور اسٹرائکر ارلنگ ہالینڈ کے ساتھ مختلف شرائط پر معاہدہ کیا ہے۔
سیاست میں آنے سے متعلق سوال پر حریم شاہ نے کیا جواب دیا؟ میں زیادہ دیر پاکستان میں نہیں رک سکتی، ہر مشن کی طرح لندن مشن بھی کامیاب رہا۔ حریم شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ گزشتہ روز ٹک ٹاکر حریم شاہ نے 3 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے دوران وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کو منی لانڈرنگ سے متعلق بیان ریکارڈ کرایا۔ اس موقع پر عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران حریم شاہ نے لندن میں الطاف حسین سے ملاقات پر گفتگو کی اور ان کی پاکستان واپسی کی حمایت بھی کی۔ دوران گفتگو صحافی نے حریم شاہ سے سیاست میں آنے سے متعلق بھی سوال کیا، جس کے جواب میں حریم شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں یہ ابھی نہیں بتا سکتی۔ حریم شاہ کا کہنا تھا کہ میں زیادہ دیر پاکستان میں نہیں رک سکتی، ہر مشن کی طرح لندن مشن بھی کامیاب رہا۔ FIA کی ٹک ٹاکر حریم شاہ سے 3 گھنٹے تک پوچھ گچھ۔ ترکیہ میں شوہر سمیت گرفتاری کی خبروں پر حریم شاہ کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ دوسری جانب بات کرتے ہوئے حریم نے منی لانڈرنگ کیس کا الزام PTI رہنما شہزاد اکبر پر ڈال دیا۔ حریم کے مطابق ویڈیو مذاق اور تفریح کے طور پر بنائی تھی، میں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، FIA کو بھی یہی موقف ریکارڈ کرایا ہے۔ اس کیس کا سامنا کروں گی، امید ہے یہ کیس جلد ختم ہو جائے گا۔ منی لانڈرنگ کے اس کیس میں کچھ نہیں رکھا۔ یاد رہے کہ حریم شاہ نے جنوری میں برطانوی پاؤنڈز کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی۔ ویڈیو میں پاکستان سے منی لانڈرنگ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں۔ سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شوبز کی دنیا، حق اور سچ کا ترجمان OPTV گلوبل، اوورسیز پاکستانیوں کا واحد چینل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.